محترم صحافی حضرات، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا۔ ہماری پریس کانفرنس مزدور مسائل کے حوالے سے ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں 7.5 کروڑ مزدور فورس ہے، اور اس 7.5 کروڑ مزدور فورس کا 83% حصہ انفارمل سیکٹر میں ہے، یعنی دیہڑی دار ہے۔ 83% وہ حصہ ہے کہ پاکستان کے صوبوں کے جو قوانین ہیں، لیبر قوانین یا سماجی بہبود کے قوانین، وہ ان پر اپلائی نہیں ہوتے۔ 17% جو فارمل سیکٹر ہے اس پر قوانین اپلائی ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو ٹریڈ یونین کی حالت ہے، وہ مزدور فورس کے کل میں سے صرف 1% کو ٹریڈ یونین کا حق حاصل ہے، اور جو ہمارے پاکستان میں یا صوبوں میں سوشل سیکیورٹی، EOBI، ورکرز ویلفیئر فنڈ، جو سوشل پروٹیکشن کے پروگرامات ہیں، سماجی بہبود کے پروگرامات ہیں، ویلفیئر کے پروگرامات ہیں، یہ آدھے % سے بھی کم لوگوں کو حاصل ہیں۔ ایک ایسے حالات میں ہم کام کر رہے ہیں، اور ان حالات کو بدلنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن سندھ لیبر کوڈ اور پنجاب لیبر کوڈ کے نام سے جو مسودہ قوانین متعارف کیے گئے ہیں، ان میں ٹھیکیداری نظام کو اپنایا گیا ہے۔ مستقل ملازمتوں کے جو حق ہے اس کو سلب کیا گیا ہے، اور جو امپلائر ہے وہ ایک سے زیادہ امپلائر، 3 امپلائر، اسی طریقے سے جو ٹریڈ یونین کا رائٹ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے پنجاب لیبر کو۔ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر میں نیا آنے والا قانون پرانے قانون سے بہتر ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ جو نیا قانون ہے وہ پرانے سے بدتر ہے۔ اسی لیے ہم نے نہیں بلکہ پوری مزدور تحریک نے ان لیبر کوڈز کو پنجاب میں اکٹھے ہو کر پنجاب میں بھی مسترد کیا ہے، اور سندھ میں اکٹھے ہو کر سندھ میں بھی مسترد کیا ہے۔ مزدوروں کی جو حالت زار ہے، 37,000 ان کی منیمم ویج ہے، اور اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مزدور 3 کروڑ 70 لاکھ بچے مزدوروں کے، سکول گوئنگ بچے جو 5 سے 15 سال کی عمر کے ہیں، وہ سکول نہیں جا سکتے، صحت کی سہولتیں بھی میسر نہیں ہیں، اور ایسے میں جو تعلیمی ادارے ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، جو سکول ہیں، ان کی نجکاری ہو رہی ہے۔ ایک تو مجموعی طور پر نجکاری، قومی اداروں کو بیچا جا رہا ہے، رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کے نام پر لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور نجکاری جو ماضی میں انہی حکمرانوں نے کی ہے، 200 سے زیادہ ادارے انہوں نے بیچے، اور اس اعلان پر بیچے تھے کہ بھئی اس نجکاری سے حاصل جو رقم ہے، اس سے ہم قومی قرضہ ادا کریں گے، اور اس سے نئی انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی، روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے، قرضوں سے نجات ملے گی، بے روزگاری سے نجات ملے گی۔ یہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ اس کا جو سب سے دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 200 سے زیادہ ادارے جو فروخت کیے گئے، ان میں بینک بھی اور بڑی بڑی انڈسٹریز بھی شامل تھیں، ان کا آج تک کوئی حساب قوم کے سامنے نہیں پیش کیا گیا کہ کتنی رقم آئی تھی اور وہ رقم کہاں گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اس نجکاری کا حساب پیش کیا جائے۔ مثال کے طور پر انہوں نے 2006-2007 میں PTCL کی نجکاری کی، اور اس کے 26% شیئر انہوں نے فروخت کیے، اور پوری انتظامیہ اتصالات کے حوالے کی۔ جو رقم طے تھی 26% شیئر کی، آج تک پاکستان کو نہیں ملی، اور پاکستان یعنی اس کا 26% شیئر اگر PTCL کی کسی ایک شہر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مثال کے طور پر کراچی کی رکھ لیں، جو PTCL کی بلڈنگز ہیں، زمینیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جس وقت PTCL کی نجکاری کی گئی تھی، 70,000 لوگ اس میں انہیں ملازمتیں حاصل تھی، روزگار حاصل تھا۔
اور آج اس میں 10,000 لوگوں کو روزگار حاصل ہے. روزگار کے مواقع کم ہو گئے, وہ رقم ہمیں حاصل نہیں ہوئی, اور جو پاکستان کو پی ٹی سی ایل سے ریونیو جس ریشو سے ملتا تھا, ٹیکسز جس ریشو سے ملتے تھے, آج وہ نہیں مل رہے. الٹا وہ جو سارا زر مبادلہ اندر آنے کے بجائے باہر جا رہا ہے, وہ یہاں سے پیسے کما کر اپنے ملک میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہ نجکاری جو ہے. اسی طریقے سے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلی ہے, گیس ہے, آٹا ہے, دال ہے, چینی ہے, یہ عام آدمی کے بس سے باہر ہے. اس کی ٹوٹل تنخواہ سے اس کا بل زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مزدوروں کو ان سے زندگی کا جو ہے وہ حق چھین رہی ہیں. سرکاری ملازمین کے حوالے سے ان کی پینشن ختم کر دی گئی, ان کی مدت ملازمت ختم کر دی گئی. انہیں جو حاصل حقوق ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق ان پر قدغن لگا دی گئی. اور طرفہ تماشا دیکھیے کہ ججوں کی عمر بڑھائی جا رہی ہے, 65 سے 68 سال کی جا رہی ہے, اور ملازم کی عمر سرکاری ملازم کی 60 سے 55 سال کی جا رہی ہے, اور پینشن ختم کی جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایسی ہے, ایسی گمبھیر صورتحال ہے کہ جس میں مزدور کو انسانی حقوق بھی نہیں دیے جا رہے, اس کو انسان ہی نہیں سمجھا جا رہا, اسے جس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اگر مزدور بھوکا ہوگا, مزدور لاغر ہوگا, مزدور ضعیف ہوگا, مزدور کمزور ہوگا, تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہ جتنی بھی پاکستان میں ترقی ہے, پاکستان کی معیشت کا مزدور جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں کھڑی رہے گی تو یہ جسم کیسے کھڑا رہے گا؟ سکولوں کی نجکاری, تعلیم سے چاہیے تو یہ کہ جو 3.70 کروڑ بچے ہیں ان کے لیے جنگی بنیادوں پر ایک پلان کیا جاتا اور ان کو تعلیم دلائی جاتی. اور صورتحال یہ ہے کہ جو پچھلے 2 سال کا, یہ لیٹسٹ 2 سال کا جو سروے ہے اور پچھلے 2 سال کا جو سروے ہے, یعنی 23-24 کا سروے میں اور 21-22 کے سروے میں اس میں اضافہ ہوا ہے. یعنی وہ ان بچوں میں کہ جو سکول گوئنگ بچے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. چھت نہیں ہے, چھتوں سے محروم ہے, جو پینشن ہے ای او بی آئی کی جو پینشن ہے کم از کم وہ 10,000 روپے پینشن ہے. اب 10,000 روپے میں کیسے گزر بسر ہوگا؟ اور 37,000 روپے منیمم ویج ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا مسئلہ ہے. ہمارے صحافی بھی جو ہیں ان کے لیے بھی کوئی ویج بورڈ کا نام تو ایوارڈ کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن انہیں دیا کچھ نہیں جاتا. جس طرح ہم محروم ہیں, مزدور محروم ہیں, آپ بھی اس طرح محروم ہیں. تو ایسے میں ٹریڈ یونین میں یہ ایک تحرک آیا ہے. ہم چونکہ نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کی سب سے بڑی فیڈریشن ہے, تو جب سے ہمیں یہ اعزاز ملا ہے ہم نے تمام ٹریڈ یونین فیڈریشنوں کو بھی اور ٹریڈ یونین کو بھی اور ٹریڈ یونین سے متعلق جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں انہیں جمع کر کے مشترکات پر کام کا آغاز کیا ہے کہ مزدور مسائل تب ہی حل ہوں گے جب ہم مزدور تحریک کو مضبوط کریں گے. اور یہ جو نظام ہے ایک ٹرائیکا پر قائم ہے, جاگیردار, سرمایہ دار اور افسرشاہی, اور اس ٹرائیکا کے اس نظام کو ہم کو ڈینٹ ڈالیں گے تو ہمیں کچھ آزادی ملے گی, ہماری بھوک کم ہوگی, ہمارے بچوں کو تعلیم کا حق حاصل ہوگا, ہمارے مریضوں کو علاج کا حق حاصل ہوگا, جو چھتوں سے محروم ہیں ان کو چھت ملے گی.